أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. پروردگار عالم نے ہمیں ایک حسین سفر، یہ دنیاوی سفر، یہ دنیا جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ خود در حقیقت وہ پل ہے، وہ برج ہے، وہ پل صراط ہے جس پر ہمیں ڈال دیا گیا. جو یہاں اٹک جائے گا، جو گزرے گا نہیں، آگے نہیں جائے گا، آگے کا نہیں سوچے گا، جنت کے دروازوں کی طرف جن کی نظر نہیں ہوگی اور وہ اسی دنیا میں ہی چھوٹی موٹی جس کو خود خیال کر رہے جنت ہے اس پہ پھنسے رہیں گے، تو وہ خود بخود گر گیا نا، کیونکہ پل تو ہے ہی اس آتش دوزخ کے اوپر. جو یہاں اٹک گیا وہ وہیں گر گیا، لیکن جس نے اپنا رخ ابواب جنت کی جانب کر لیا اور دوڑتا ہوا، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، دوڑتا ہوا اللہ سے ملاقات کے لیے گیا، اللہ کے محبوں سے ملنے گیا، اولیاء الہی سے، ید اللہ سے، وجہ اللہ سے، اور تمام ان ہستیوں سے جنہیں پروردگار عالم نے قسیم الجنت والنار بنا دیا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات بھیج دیجیے. آج انشاءاللہ ہم جنت کے 7ویں دروازے پر انشاءاللہ دستک دیتے ہوئے اور لمس کرتے ہوئے 7ویں دروازے سے توسل بھی کر سکتے ہیں ہم. یہ دروازہ ہماری شفاعت کرے گا، کیونکہ اس دروازے میں بہت سے پیغام ہیں. یہ دروازہ اتنا نورانی ہے، یہ دروازہ خود شعور رکھتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ every item, every single creation of Jannah has شعور، has life, اور وہ ہم سے بات کرے گا. آپ سوچو تو صحیح کہ آپ جنت میں لباس پہنے ہو، کوئی لباس آپ سے گفتگو کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا شکریہ آپ نے مجھے پہنا، طاہرہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے کھایا، طاہرہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے استعمال کیا، میں ایک دروازہ ہوں یا جو بھی ہوں. تو دروازہ یہ ہفتم، the 7th gate of جنہ، اس پر کیا ریٹن ہے، کیا مکتوب ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وَعَلَى الْبَابِ السَّابِعِ مکتوب، یہ لکھا ہوا ہے بیاض القلوب فی 4 خصال. دل کی سفیدی، دل کا نورانی ہونا، اپنے ہارٹس کو اگر ہم نے برائٹن کرنا ہے اور نورانی اور خوش کرنا ہے تو ہمیں پھر یہ 4
ایٹریبیوٹس، 4 خصال، خصلتیں، کوالٹیز کی طرف جانا ہوگا۔ آج بات دلوں کی ہو رہی ہے۔ دل کو اگر پاک رکھنا ہے تو کیا کرو؟ ان 4 صفات کو اپنے دلوں کی نورانیت کے لیے استعمال کرو۔ وہ 4 صفات کیا ہیں؟ عیادت المرضى و اتباع الجنائز، مریضوں کی عیادت کرنا اور جنازوں کی تشییع کرنا، اتباع کرنا، اکفان الموتى، موتوں کو کفن دینا، موت کو، جو مردے لوگ ہیں، میت کو کفن دینے سے انسان کا دل تر و تازہ و زندہ و حی و نورانی رہتا ہے۔ ورد القرض، قرض یا جو لوگوں کے قرض کو ادا کرنا، جنہوں نے لون لیا ہوا ہے، اگر آپ وسیلہ بن جائے اور ان کے قرض ادا ہو جائے تو پروردگار عالم آپ کے دل کو نورانی کرے گا۔ جب بات دل کی آتی ہے تو زیادہ تر فوراً یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے نا کہ خواتین انشاءاللہ کیونکہ دل کا استعمال زیادہ کرتی ہے، دل والی ہوتی ہے، ان کے لیے اپنے دلوں کو پاک کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ اس لیے جب سورہ یاسین کی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے اور وہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور ہمیں زندگی بخشتا ہے، تو باقاعدہ علماء اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کے دل کو اپنے دل میں اگر آباد کرنا ہے تو شاید یہ کام خواتین کے لیے زیادہ آسان ہو۔ سورہ یاسین پر ایک بہت ہی مزے کا مختصر بریفلی جو ایک کورس ہے وہ یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ لوگ ضرور کیجئے گا۔ not more than 4 hours 4 hours only۔ آپ نے اگر ایک مرتبہ یاسینی بننے کا عزم کر لیا تو خود بخود آپ مریضوں کی عیادت کے لیے دوڑتے ہوئے جاؤ گے۔ آپ کو جب میت کی خبر آئے گی تو آپ میت کمیٹی میں بھی اور میت کے مدد کے لیے بھی آپ مشتاق ہو جاؤ گے، اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تو آپ تڑپ رہے ہوگے، آپ خود ڈھونڈے ہوگے کہ مجھے کوئی اپورچونٹی مل جائے۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو زندہ رکھو گے۔ کیونکہ کیا خوب شاعر نے کہا، مجھے بار بار یہ شعر یاد آتا ہے کہ لو فتشوا قلبی لوجدوا فیہ سطرین قد خطا بلا کاتب العدل والتوحید فی جانب وحب اہل البیت فی جانب۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو زندہ رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، نورانی رکھنا ہے، کیونکہ ان دلوں میں محبت اللہ اور اولیاء الہی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ کاش ممکن ہوتا میرے دل کو چیرنا، لو فتشو، اگر تم تفتیش کرو، اگر چیر ڈالو میرے دل کو تو تمہیں 2 سطریں، 2 لائنیں نظر آئیں گی، جس کو کسی انسان نے نہیں لکھا، جسے خالق نے لکھا ہے۔ وہ 2 سطریں کیا ہیں؟ ایک طرف لکھا ہوا ہوگا عدل و توحید، دوسری طرف لکھا ہوا ہوگا حب محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دل کی پاکی، دل کی طہارت اور دل کو نورانی رکھنا ہماری زندگی کا واقعاً سب سے اہم ہدف ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات۔ کچھ لوگ آ کر ہمارے نبی سے پوچھتے تھے is it possible, is it like practical، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی وہ دیکھ سکے کچھ جو آپ دیکھ سکتے، ہمارے سامنے بھی کچھ پردے ہٹتے جائیں، ہم بھی ملک سے ملکوت کی جانب ہماری اپروچ ہو جائے، is it possible؟ تو آپ فرماتے تھے کہ کیوں نہیں، لولا شیاطین یحومون علی قلوب، اگر تیرے دلوں پر شیاطین جو ہے وہ محاصرہ نہ کرے، حملہ نہ کرے، ان کا ہولڈ نہ ہو، لولا تقصیر فی کلامکم وتمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارى ولسمعتم ما اسمع، اگر اتنا زیادہ ادھر ادھر کی چڑ پڑ باتیں تم لوگ نہ کرو اور اتنا نہ سوچو، دلوں میں عجیب غریب خیالات نہ لے کر آؤ، تو تم وہ سن سکو گے کچھ حصہ
جو میں سنتا ہوں. عجیب عجیب دروازے کھل رہے ہیں ہمارے لیے. جب اس قلب کو ہم نے کنٹرول کر لیا تو دوسرے بہت سے ابواب حکمت اور ملکوت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی جو ہے وہ جناب عزرائیل سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے. باقی ملائکہ تو دور کی بات، کیونکہ عزرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، they are chief of the angels. یا وہ تو چیف ہے ملائکۃ المقربین میں سے، سید الملائکہ ہے، سادات میں سے ہے. اور باقی تو ملائکہ اگر آپ عزرائیل سے مل سکو تو باقی سے تو ملنا آسان ہو گیا. یا سید بن طاؤس کے بارے میں ہے کہ آپ شب قدر کو اس طرح سے فیل کرتے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ ملائکہ کے آمد کا اور خوشبو کا اور عطر کا احساس کرتے تھے. تو کہتے تھے شب قدر، یہ شب قدر ہے. کیوں؟ کیونکہ اٹس ناٹ لائک ادر نائٹس آف دا ایئرز. کیونکہ ہی وڈ ایزیلی کمپیئر، مقائسہ کر سکتے تھے. قرآن میں آپ کو بہت زیادہ قلب کی صفات، قلب کی کوالٹیز، قلب کی بیماریاں، قلب کی نعمتوں کے بارے میں اتنا بار بار آپ کو ذکر ملتا ہے. اچھا لگتا ہے، انسان پڑھتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک مرتبہ پروردگار عالم کہتا ہے قلب منیب ہو سکتا ہے. قرآن میں ہے بقلب منیب. منیب انابہ کسے کہتے ہیں؟ آئی نو آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. بقلب سلیم کہا گیا ہے، یا تخشع قلوبہم کا لفظ آیا ہے، یا تطمئن القلوب کہا گیا ہے. تو قلب میں اطمینان آتا ہے، پیس آتا ہے، قلب میں خشوع آتا ہے اور ہمبل ہوتا ہے، قلب سالم ہوتا ہے اور تمام بیماریوں سے دور ہوتا ہے. قلب جو ہے وہ انابہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے. تو انابہ، سلامتی، خشوع اور قلب میں اطمینان جیسی حسین نعمتوں کو پروردگار عالم نے ذکر کیا. کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لیس فیہ احد سواہ، وہ دل جس میں اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. یہ جملہ کہنا، سننا، بولنا بہت آسان ہے، لیکن یقیناً پروردگار عالم بحق امام حسین علیہ السلام، بحق شریکت الحسین، بحق فرزند حسین علیہ السلام ہمارے لیے یہ کام آسان فرمائے کہ واقعاً انسان جو ہے وہ جس چیز کو دل میں بسائے رکھے وہ اللہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی کام نہیں کرو، نہیں. کبھی کسی کے دل میں ایک غم ہوتا ہے، کسی ماں کا جوان بیٹا مرا ہو تو وہ دل پر چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ماں سارے کام کر رہی ہوتی ہے. ہم بھی سب کچھ کریں لیکن اللہ کی یاد میں، اللہ چھایا ہوا ہو، ہر چیز میں اللہ کی ہم خوشی کو دیکھیں. اسے کہتے ہیں کہ قلب المؤمن عرش الرحمن. مومن کا دل وہ واحد مکان ہے جہاں لا مکان رب العزہ نے اپنے لیے چن رکھا ہے. اس سے بڑی اور عزت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کتنا خیال رکھنا چاہیے اس دل کا، کتنا دل چاہتا ہے. یعنی ابھی بات یہ نہیں ہو رہی کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مشکل ہے، یہ عبادت کرنی، نہیں. عبادت برڈن نہیں بن رہی. یہاں اب معاشقہ ہو رہا ہے، یہاں اب ایک محبت، ایک عشق کی داستان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور آپ فخر سے، خوشی سے اس دل کو پاک کرتے اور وہاں پر صرف رب کو رکھتے ہو. اور اس لیے لوگ پوچھتے ہیں قلب، نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ تو عقل تو ہمیں پتہ ہے وہ فکر کو کہتے ہیں، سوچ کو کہتے ہیں. وہ چراغ ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں حق و باطل میں. وہ انر میسنجر ہے. اور نفس یعنی خود انسان، نفس انسان کو بھی کہتے ہیں، خود ہمارا وجود. لیکن جب بات قلب کی آتی ہے
تو قلب، روح اور روان یعنی وہ مقام جہاں ہم احساس کرتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے رب نے نہیں فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ہم نے قرآن کو تیرے عقل پر نازل کیا کہ قرآن سمجھنے والی چیز ہے، نہیں، بلکہ کہا قرآن کو تیرے دل پر اتارا ہے، دل پر، اس دل کو پاک رکھو، کیونکہ یہ دل بہت کچھ سمجھتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم ایک تو ہمارا بدن ہے جو فانی ہے، ایک ہم خود، ہماری روح، ہماری روان، جو کہ ہمارا دل ہے۔ جب دل آتا ہے تو زیادہ تر روح کی طرف جو ہے اس کا میننگ جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس دل کی بیماریوں کے بارے میں بھی تقریباً 6 جو ہے وہ النس اور 6 جو ہے وہ خطائیں، بیماریاں بتائی گئی ہیں۔ کہا جسے قرآن نے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذکراتہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل قسی ہو جاتے، سخت اور کٹھن ہو جاتے، وہ ذکر الہی نہیں کر پاتے۔ علی قلوبہم اکنہ، کچھ کے دلوں پر پردہ آ جاتا ہے، تو کبھی قاسیہ آیا قساوت، کبھی اکنہ آ گیا پردہ، اور کبھی آیا فظًّا غلیظ القلب، جو قلب بہت سخت کٹھن ہو جاتا ہے، اور کبھی آیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس کو سیز کر دیتا ہے۔ کبھی آیا ہے بل ران علی قلوبہم، ران یعنی زنگ لگ جانا، یعنی ایسا قلب جو صاف نہیں ہے، جس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ اور علی قلوب اقفالہا، قفل کہتے ہیں تالا لگ جانا۔ تو کبھی آپ کو کہا گیا کہ ان دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، کبھی ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، رسٹی ہو جاتا ہے، کبھی یہ دل جو ہے ان پر مہر لگ جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی قلوب اقفالہا، ختم اللہ کے بعد فضلاً علی قلوبہم، سنگ دل ہو جاتا ہے، اور کبھی کہا گیا اکنہ آتا ہے، اور کبھی قاسیہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سے راستے بھی بتائے گئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فصورت الانسان، دیکھنے میں وہ انسان لگتے ہیں، وقلب قلب الحیوان، ان کا دل حیوانی دل ہے، ذالک میت الاحیاء، وہ زندہ لاشیں ہیں جن کا بدن انسانی ہے لیکن دل حیوانی ہے۔ دل کو انسانی بنائے، دل کو انسانی بنانے کے لیے قساوت سے، فظ القلب سے، اکنہ سے پردہ جو ہے، اور اسی طرح مہر سے، اور ہم جس طرح کہتے ہیں ران رین یعنی رسٹ سے اس کو دور کرنا ہوگا۔ کیسے ہم ان دلوں کو دور کریں، پاک رکھیں، زندہ رکھیں، یہ مردہ نہ ہو؟ کیا طریقے ہیں؟ اس کے ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ تقریباً میں آپ کے ساتھ 5-6 چیزیں بتاؤں گی جس کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو زندہ رکھ سکتے، دل مردہ نہ ہو جائے۔ جس طرح عبد الملک مروان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ محرم کے ایام میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا، اور حرم الہی میں داخل ہو گیا، لوگ طواف کر رہے ہیں، وہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے اور اس کا دل خراب ہو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے I cannot do طواف، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ لوگوں نے کہا بری بات ہے، آپ عبد الملک مروان، لوگ دیکھ رہے ہیں، آئیں طواف کرے۔ کہا نہیں، میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ جب اس نے بہت زیادہ ضد کی تو اس نے خود کہا کسی کو بلاؤ تاکہ وہ میرا علاج کرے، کیونکہ میرا بالکل دل نہیں چاہتا نیک کام کرنے کا۔ تو ابو حازم کو بلایا گیا، تو اس نے جب پوچھا کیا ہے تو اس نے کہا میرا دل ہی نہیں چاہتا، مجھے ابھی کوئی کہ قتل کرو تو میں 100 قتل کر دوں گا، مجھے ابھی کوئی کہ جاؤ فلانی کے ساتھ فلاں گناہ کرو، میں کر لوں گا، لیکن جب مجھے کوئی کہتا ہے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے قرآن کھولو، کوئی کہتا ہے طواف کرو، تو میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ تو ابو حازم حیران ہو گیا، اس نے کہا دل کی بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، بہت مشکل بیماریاں ہیں۔ پتہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا الا وان من البلاء فاقہ، کہ فاقہ یا غربت، کیا کہتے ہیں ہم لوگ، کوئی نادار ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، غریبی بہت بڑی بلا ہے، انسان محتاج ہو جائے۔ الا وان من البلاء الفاقہ، غریبی
غربت جو ہے وہ ایک بیماری ہے، ایک بلا ہے. وہ اشد من الفاقہ مرض البدن. لیکن غربت اور غریبی فقر سے زیادہ برا یہ ہے کہ آپ مریض ہو جاؤ، کیونکہ آپ اگر غریب ہو تو اس کا کوئی علاج ہے، لیکن مریض ہو جاؤ گے اور ٹھیک نہ ہو تو وہ بہت زیادہ شدید تر ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وَأَشَدُّ مِن مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ. بدن کی بیماری سے زیادہ کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ قلب، دل کی بیماری ہے. ابو حازم کہتا ہے کہ اتنی بیماریاں ہوتی ہیں دل کی، اور یہ بدترین بیماری ہے، بدن سے بھی زیادہ برا اور فقر سے بھی زیادہ برا. لیکن اس نے کہا جو بیماریوں کا آخری درجہ ہوتا ہے نا، آخری لیول، وہ ہوتا ہے دل کا مر جانا. تیرا دل مر چکا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں، یہ مردہ ہو گیا، اللہ ان کے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے دل کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں. چلے بارگاہ امام علی علیہ السلام میں جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے احیی قلبک بالموعظہ. زندہ رکھو اپنے دل کو کس سے؟ موعظہ سے، نصیحت سے، اچھی اچھی باتیں سننے سے. جس طرح ہم حسینیوں کے پاس، ہم شریکت الحسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الحمدللہ جس انداز سے مجلس پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھی اچھی نصیحتیں لیتے، بہت یہ دلوں کی حیات ہے. خود بخود اطمینان ہے قلب، حیات ہے قلب، قلب کی سلامتی کا احساس ہمیں مجلسوں میں کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہوتا ہے. اور موعظہ لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ سے اعلیٰ درجے کا ہو. سکتا ہے میرا علم کم ہے، میرا عمل کم ہے، آپ کا علم و عمل مجھ سے بہت بہتر ہے اور مجھے یقین بھی ہے، لیکن آپ مجھ سے سن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ موعظہ، نصیحت کسی سے بھی آپ لے سکتے ہو، کیونکہ انسان کو ضرورت ہے کچھ سن لے. پتہ ہے آپ کو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عبداللہ بن مسعود سے کہتے تھے مجھے نصیحت کرو، کچھ قرآن پڑھو میرے سامنے. مولا کائنات باب العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات بھیج دیجئے، آپ جناب قمبر سے کہتے تھے کہ مجھے نصیحت کرو، کچھ کہو، سننا. جیسے میں نے یہاں پہ بہت سے مراجع کو دیکھا ہے، آیت اللہ محسنی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ اپنی زوجہ سے کہتے تھے کہ دعائے کمیل پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں اور میں روں گا، کیونکہ سننے کا نصیحت ہے نا، اس میں بھی بہت سی نصیحتیں ہیں، دعا بھی نصیحت ہے، سننے کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو نمبر 1 نصیحت کا سننا. نمبر 2 لقاء اہل الخیر. اہل الخیر عمارت القلب. اہل خیر سے ملنا دلوں کی آبادی، دلوں کو زندہ کرنے کے برابر ہے. جتنے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے ملنا. آپ کو معلوم ہے ایک شخص سے آپ قربتاً اللہ جب ملنے جاتے ہو، الحب فی اللہ، البغض فی اللہ، ضرور وہ معراج کی حدیث کا جو عشرہ الحمدللہ پڑھا گیا، اس میں آپ دیکھیں ایک پورا ٹاپک جو ہے وہ اس پر ہے کہ آپ صرف اس لیے فلانی سے ملنے جا رہے ہو تاکہ آپ کا دل زندہ ہو جائے، کیونکہ وہ نیک ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو اور زیادہ اللہ کے قریب جانے کا دل چاہتا ہے. اس نیت سے آپ جب لوگوں سے ملیں گے، آپ کے ارد گرد اہل خیر ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، اہل تقوی ہوں گے، تو آپ کا دل زندہ رہے گا. اور تیسری چیز زبان ہے. باقاعدہ روایت میں بتایا گیا ہے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بھی عبد کا، بندے کا ایمان استقامت تک، قوت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دل میں مضبوطی نہ ہو. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانَهُ. ایمان قلب میں پیوست نہیں ہو سکتا جب تک زبان میں وہ استقامت نہ ہو، وہ پاکی اور طہارت نہ ہو. زبان جس کی صحیح ہو اور بد زبانی، بد کلامی نہ کرے، وہ انسان، اس کا ایمان بھی اتنی سلامتی کی طرف جاتا ہے. قلب سلیم تک پہنچنے کے لیے لسان سلیم کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے. کچھ بھی اگر آپ یاد نہ رکھیں آج کے مجلس میں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ اپنی لسان کو خاموشی کی عادت اگر آپ کروا دیں تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے. یہ میرا وعدہ ہے، اس لیے کہ مجھے آئمہ نے وعدہ دیا ہے
اور تجربہ بھی ہے الحمدللہ، ایک حد تک آپ سب کو بھی بہت تجربہ ہوگا۔ اور چوتھی چیز جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فتح القلب فی الرضا عن اللہ تعالی، کہ فتح قلب، دل کھل اٹھتا ہے، کھل جاتا ہے، شرح صدر مل جاتا ہے اس کو جو کہ اللہ سے خوش راضی رہتا ہے۔ جس طرح ایک درخت کو آپ پانی دیتے ہیں تو کیسے اس میں ایک نشاط، ایک تراوت، ایک حیات اسے مل جاتی ہے۔ آپ خوش رہو جو اللہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، لوگ ناراض ہیں، لوگ انگلیاں اٹھا رہے کیا یہ بیچاری اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں، میں خوش ہوں اللہ کے انتخاب پر۔ یہ خوشی اس طرح سے آپ کے دل کو آباد کرتی ہے جس طرح پانی جو ہے وہ پلانٹس کو آباد کرتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اس لیے باقاعدہ حدیث میں ہے اربع من کنوز الجنہ، 4 چیزیں جنت کے کنز، جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ ایک کتمان الفاقہ، دوسرا کتمان الصدقہ، کہ آپ صدقہ کو چھپاؤ، فقر کو چھپاؤ، ہر ایک کو بتاتے نہ پھرو۔ کتمان المصیبہ، مصیبت کو چھپاؤ، ہر ایک کو نہ بتاؤ۔ وہ کتمان الوجع، درد اگر ہے اس درد کو بھی اگر آپ چھپاؤ گے تو آپ جو ہے وہ اس مرتبے تک پہنچتے ہو کہ جنت کا کنز، جنت کا خزانہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ اور ہم جنت کے خزانے تک پہنچنے کے لیے جنت کے دروازوں کی زیارت کر رہے ہیں اور اپنی روحانی آنکھوں سے ان مکتوبات کو پڑھ رہے ہیں، اس ریٹن فارم کو پڑھ رہے ہیں جس کو میرے نبی نے پڑھا، میرے نبی نے پڑھا، میرے علی نے پڑھا، اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کام نبوی اور علوی ہے، جو کام محمد و آل محمد علیہ السلام نے انجام دیا۔ صلوات بھیج دیجئے۔ اور 5واں عمل جو ہے وہ اخلاص کا ہے۔ باقاعدہ حدیث میں ہے زینت القلوب اخلاص العمل، کہ قلب کی زینت، قلب جو ہے اس کو جلا، یعنی اس کو تر و تازگی اور اس میں ایک چمک آ جاتی ہے۔ کب؟ جب آپ کیا کرتے ہو، اس کو خالص رکھتے ہو اللہ کے لیے۔ دوسری چیز جو عیادت مریض ہے، جو ہمارے دل کو سفید اور نورانی کر دیتا ہے، میرے پاس شاید 10 منٹ سے زیادہ نہیں، آپ مجھے بتا دیجئے گا، کہ وہ اس کے بارے میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ بیمار، اگر کوئی بیمار ہے اور آپ اس کو وزٹ کرنے جاتے ہو، عیادت کے لیے جاتے ہو، تو آپ نے اپنے دل کو زندہ کیا، آپ نے اپنے دل کو نورانی کیا، آپ نے اپنے آپ کو آباد کیا۔ آپ ایک طرح سے اپنے آپ سے ملنے جا رہے ہو، آپ اس سے ملنے نہیں جا رہے ہو۔ پتہ ہے بیمار کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہم لوگ اکثر بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں، جبکہ احادیث میں ہے بیمار کے لیے تو دعا کرو، لیکن بیمار سے التماس سے دعا بھی کہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے بہت قریب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی سے ایک بہت خوبصورت بات کہی، اتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری بات ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس حدیث کو، اس طرح کے احادیث کو جو ہے وہ وزٹنگ جو کارڈز ہم بناتے ہیں جب ہم وزٹ کرنے جاتے ہیں بیمار کو، تو اس میں ضرور لکھ دیں۔ کیا ہے کہ ان لکا فی علتکا، اے سلمان فارسی، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس علہ یعنی علیل ہونا، بیماری میں جو ہے ثلاث خصال، 3 خصال، 3 صفات ہوتی۔ نمبر 1 انت من اللہ تبارک و تعالی بذکر، بیمار کی ہر سانس، ہر بریتھ جو وہ کر رہا ہوتا ہے، بریتھنگ کر رہا ہوتا ہے، ہر سانس لینا جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ سبحان اللہ، بیمار کو پروردگار عالم ذاکر میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ بیماری دی ہے نا۔ جب بھی خدا کچھ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ معاملہ، ڈیلنگ اللہ کے ساتھ کرے، اور بہت زیادہ کمپلین اور نیگنگ اور جزع فضع، رونا دھونا، ناشکریہ نہ کرے، یہ شرط ہے۔ اگر ناشکرہ نہ ہو، اگر شکوہ لوگوں سے نہ کرے، تو اس کا ہر سانس لینا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا عجبت من المؤمن وجزعہ عن السقم، میں حیران ہوتا ہوں مومن سے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو
چیخ اٹھتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، جزع کرتا ہے. وَلَوْ يَعْلَمُ مَا لَهُمْ فِي السُّقْمِ مِنَ الصَّوَابِ، اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس سقم، اس بیماری کی وجہ سے اسے کیا درجہ ملتا ہے، لَأَحَبُّ أَن لَا يَزَالْ سَقِيمًا حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ، وہ یہ پسند کرے گا کہ سقیم ہی رہے، بیمار ہی رہے، بیمار ہی رہے، علیل ہی رہے، یہاں تک کہ اللہ سے ملے، کیونکہ وہ اللہ کے پاس اتنا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے. بہت، میں آپ کو احادیث جلدی سے بتاؤں گی، وقت کم ہے. دیکھیں کیا فرمایا میرے نبی نے سلمان فارسی سے، جو بھی بیمار ہوتا ہے مومن اور شکایت نہ کرتا ہو، اس کی ہر سانس جو ہے وہ ذکر الہی ہے، خدا اس کو ذاکر میں تبدیل کرتا ہے، اس کی دعا مستجاب ہے. اور پھر فرمایا کہ لا تدع العل علیک ذنبا الا حتتہ، کہ وہ بیماری جو ہے وہ آپ کو اتنا پاک کر دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ تمام گناہوں سے دھل کر جو ہے وہ ایک پاکی کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے امام علی علیہ السلام کتنا بیمار ہوتے تھے؟ جناب ام سلمہ کہتی ہیں تقریباً ہر مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تھے. فرعون کبھی بھی بیمار نہیں ہوا، فرعون کو ایک بخار بھی نہیں ہوا، لیکن میرے نبی کو بخار ہوتا تھا، بیمار ہوتے تھے. مولا علی علیہ السلام بیمار ہوتے تھے. جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، آپ کے پاؤں میں بہت زیادہ سوجن تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی پاؤں میں، اور اسی طرح آپ کے آنکھوں کے درد کا تو قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا، کتنا شدید آپ کے آنکھ میں درد تھا. امیر المؤمنین ہیں، مشکل کشائے عالم ہیں، جس طرح انسان ہونے کے لحاظ سے بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، درد بھی برداشت کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب بندوں کو، انبیاء کو بیماری دیتا ہے. جناب ایوب بیمار رہے، نبی بیمار ہوئے، اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام بیمار ہوئے. آپ کو جب آنکھوں میں شدید درد ہوا، باقاعدہ لکھا ہے کہ یقیناً درد کی وجہ سے آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، آپ درد کی وجہ سے آواز نکال سکتے ہو، آئی درد ہو رہا ہے، لیکن ناشکری نہیں، یقیناً شکایت نہیں. کہتے کئی راتوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شب امام علی علیہ السلام کے کنارے میں آپ کے پاس بیٹھ کے نماز شب پڑھی، کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ درد تھا. تو باقاعدہ روایات میں ہے کہ جب بیمار کے پاس جاؤ، نمبر 1 اس کو التماس سے دعا کہو، نمبر 2 بیمار کے لیے تحفہ لے کر جاؤ. پورا ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے، نبی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم عیادت کے لیے جا رہے ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا تو کہا تمہارے ہاتھوں میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، خالی ہاتھ عیادت کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو، جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا عیادت کے لیے، جب آپ جا رہے ہوتے تو آپ کے ساتھ پتہ ہے کون کون ہوتا ہے؟ آپ نہیں سوچو چلے ہم دونوں چلتے عیادت کے لیے، نہیں نہیں، آپ فرشتوں کی جھرمٹ میں جا رہے ہوتے ہو، آپ رحمت الہی میں غرق ہو کے جا رہے ہوتے ہو. باقاعدہ روایت میں ہے شیعہ 70,000 ملک. 70,000 یعنی کتنا؟ 70 پتہ ہے نا آپ کو؟ یا آج ہم باب السابع کر رہے ہیں، سبع پتہ ہے نا، 7 کو آپ 70 بنا دو، 70 ہو گیا، 70. الف کسے کہتے ہیں؟ سورہ قدر پڑھنے والے ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے الف الشہر، الف یعنی 1000، 70,000 یعنی 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، یہ تم خالی ہاتھ کیوں جا رہے؟ کچھ لے کر جاؤ. اور نمبر 2 جب اس کے ساتھ بیٹھو تو امید والی باتیں کرو، نیگیٹو باتیں نہیں کرو. اور خود بیمار سے بھی کہا گیا ہے وہ بیٹھ کے ساری دوائیاں نہ دکھائے کہ یہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور یہ ساری دوائیاں دیے، یہ انجیکشن لگائے. زیادہ نیگیٹو باتیں نہ کرو. جہاں بہت ضروری ہے کسی ایکسپرٹ کو بتانا ہے بتاؤ، لیکن جو عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں وہاں پازیٹیو باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، بیمار بھی اچھی باتیں کرے اور عیادت کرنے والے بھی. یہ بہت ہی اہم حدیث ہمیں بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یستأنفون العمل. یہ کچھ ایسے گروہ ہیں جنہیں چاہیے کہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے، اپنے اعمال کو بالکل اسکریچ سے شروع کرے، کیونکہ اللہ نے انہیں نیو برتھ، ری برتھ دے دیا. وہ کون سے ہیں؟ المشرک اذا اسلم. مشرک جب مسلمان ہوتا ہے، کیا بات ہے، مشرک جب مسلمان ہو جائے اس کا پچھلا سارا ختم،
اس کو نہ قضا کرنی ہے نمازوں کی، کچھ نہیں، وہ نئی زندگی شروع کرے۔ الحاج اذا فرغ، حاجی جب حج کر کے آتا ہے قربتاً الی اللہ، صحیح حج کرے، حج مقبول کرے، تو اس کی زندگی کا نیا آغاز، نیا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے۔ المریض اذا برئ، مریض جب ٹھیک ہو جائے تو اس سے کہنا چاہیے کہ اب اپنے اعمال کا خیال رکھے، ابھی اللہ نے تجھے بالکل پاک کر دیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! پتہ ہے جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو روایت میں ہے اذا عاد الرجل اخاہ المسلم مشاہ فی خرافت الجنہ، وہ جنت کے چنے ہوئے سلیکٹڈ بہت ہی مزے کے پھلوں کے درمیان سے چلتا ہوا جاتا ہے، یعنی وہ جنتی نعمتوں میں غرق ہو کر جا رہا ہے، وہ فرشتوں کی جھرمٹ میں ہے، رحمت الہی میں غرق ہے، اور جنت کی نعمتوں میں بھی اس کو احاطہ دیا ہوا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم بہت حیران ہوتا ہے ہم پر کہ ہم اپنے دلوں کی طہارت کے لیے، بیمار کی عیادت کے لیے کیوں نہیں جاتے۔ اللہ نے باقاعدہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ یوں پوچھے گا، یہ اپنا آدم مرض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو ہم حیران ہو کے کہیں گے یا رب آپ رب العالمین ہیں، آپ کہاں سے بیمار ہوئے؟ تو رب فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا فمرض فلم تعدہ، کہ فلانی بیمار ہوا تھا اور تم عیادت کے لیے نہیں گئے تھے، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ تو جب آپ 70,000 اینجلز کے ساتھ جو آپ کے لیے، اگر آپ صبح جاتے ہو عیادت کرنے کے لیے، رات تک آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، باقاعدہ روایت ہے وَاسْتَغْفِرُوا حَتَّى يُمْسِي، یہاں تک کہ رات ہو جائے، آپ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جاتے ہو، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں اللہ کو آپ پاتے ہو، اس لیے فرشتے وہاں آتے ہیں۔ مومن کی عیادت یعنی اللہ کو پانا، اللہ کی عیادت کے برابر ہے، اتنا اجر، اتنا ثواب۔ یہ نہ دیکھو کوئی آیا آپ کے عیادت کے لیے یا نہیں آیا، آپ نے بس وہ کام کرتے چلے جانا ہے۔ مولا علی علیہ السلام پر ہماری جان قربان ہو، کاش ہمارے اندر ایک جھلک صفات علوی کی، باب جنت کے صدقے سے باب العلم کے صفات ہمارے اندر آ جائیں کہ میرے آقا نے فرمایا عد من لا یعودک، اس کی عیادت کرو جو آپ کی عیادت کے لیے نہیں آیا۔ آپ بیمار ہوئے، آپ کا بچہ بیمار ہوا، آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کی ماں بیمار ہوئی، بالکل مثلاً آپ کی فلاں کزن آئی ہی نہیں اور جان بوجھ کے اگنور کیا، اور جب وہ بیمار ہوئی تو آپ نے امام علی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دل کو نورانی کرنے کے لیے آپ چلے گئے۔ وَأَهْدِ إِلَىٰ مَنْ يَهْدِ إِلَيْكَ، اس کو تحفہ دو جو آپ کو کبھی بھی تحفہ نہیں دیتا، وہ آپ کی طرف آتا ہی نہیں ہے اور بالکل نہیں دیتا، لیکن آپ اس کو اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کریم وہ ہے جو اس کو دیتا ہے جس سے واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے، یہ بھی ہمارے پاس آئے گا، تو پھر تو آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی، اللہ کے ساتھ نہیں کی، اور آپ کو ثواب ملتا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ والی بات نہیں ہوتی جو آپ عد من لا یعود پر عمل کرتے ہو۔ تو جنت کے 7ویں دروازے نے ہمیں اتنے حسین صفات کی طرف دعوت دی اور ہمیں بتایا کہ اپنے ان دلوں کو پاک رکھو، کیونکہ ان دلوں میں حب حسین کو اللہ سجا دیتا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرہ، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے حب، عشق حسین، عشق اہل بیت سے اس کے وجود کو منور کر دیتا ہے۔ ہاں زاداروں، آج میں شیخ مہدی مازندرانی نے جو واقعہ لکھا ہے، جو بحار الانوار میں بھی موجود ہے، اس سے مصائب کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ روایت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، میرے مظلوم آقا، وہ مولا ہیں جن پر ان چیزوں نے گریہ کیا جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ان چیزوں نے بھی گریہ کیا جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بکا من یرا ومن لا یرا، جن ہو، انس ہو، چرند ہو، پرند ہو، پتھر ہو، زمان ہو، مکان ہو، آسمان ہو، ہر چیز معرفت حسین سے لبریز ہے۔ جیسے ہی ہم یا حسین کہتے ہیں، چیزوں میں شعور ہے، وہ گریہ کرتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ بحار الانوار میں لکھا ہے
کہ کچھ پرندوں نے جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنی تو جا کر اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا. خون سے رنگین کرنے کے بعد اپنے ہی اعتبار سے چاہ رہے ہیں بکا کرے، مرثیہ کرے. قیامت تک نہ جانے کتنے لوگ امام حسین پر گریا کریں گے. کتنے عزادار آ چکے ہیں اور کتنے عزادار آئیں گے. ہم اس زمانے کے عزادار ہیں، ہم انسانی عزادار ہیں. فرشتے اپنے انداز سے عزاداری کرتے ہیں، پرندے اپنے انداز سے عزاداری کرتے. بار الہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصابنا الحسین. یا رب ہمیں حسین کے خالص ترین بہترین عزاداروں میں ہمارا نام لکھ دینا. ہاں عزاداروں، وہ پرندے اس طرح سے مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کیونکہ بہت جلد اڑ کے جا سکتے ہیں، آپس میں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو میں مدینہ جا کر مرثیہ پڑھتا ہوں حسین کا. تو نجف جا کر مرثیہ پڑھ. جو مدینہ کی جانب گیا وہ رات کو پہنچا. کیا دیکھا؟ جس درخت پر وہ بیٹھا وہاں ایک یہودی بچی جو لا علاج تھی، جو ایک ایسی بیماری میں گرفتار تھی جو بیماری پھیلتی تھی، اس لیے اس کو اس درخت کے ساتھ رکھا گیا تھا، جو نابینا بھی تھی. کیا دیکھا؟ جب پرندہ اس درخت پر بیٹھا وہ خون حسین ابن علی کے کچھ قطرے اس بچی کی آنکھ پر، اس بچی کی بدن کو جب چھوتے ہیں. بچی یہودی بچی ہے لیکن کتنی خوش نصیب ہے، وہ پاک ترین خون جسے نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے، وہ خون حسین اس بچی کے بدن کو چھو رہا ہے اور وہ بچی ٹھیک ہو جاتی ہے. جب صبح باپ دیکھتا ہے کہ میری لا علاج بیمار بچی بالکل صحیح و سلامت ہے تو حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. وجہ پوچھتا ہے تو بچی اشارہ کرتی ہے اس پرندے کی جانب اور اس نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا اے پرندے مجھے بتا یہ کس کا خون ہے جو اتنی شفا دیتا ہے. تو اس پرندے کو پروردگار عالم نے اذن کلام دیا اور بولنے لگا الا قد قتل الحسین بکربلا. میں کہوں گی اے یہودی، امام حسین کی غم کی داستان ختم نہیں ہوئی. امام حسین نے تیری بچی کو شفا دے کر تجھے مسلمان بنا دیا. اور ایک اور بار جب یہ سر شام کی جانب جا رہا ہے تو مسیحی کو بھی مسلمان بناتا ہے، کبھی یہودی کو کبھی مسیحی کو. سلام ہو ہمارا اس مظلوم سر پر کہ جب ایک راہب نے اس سر کو دیکھا، اس سر کو کچھ لمحے کے لیے اپنے پاس رکھا، قرآن کی تلاوت کو سنتا رہا. آواز آئی توبہ لکا توبہ لمن عرف حرمتہ. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو معرفت حسین رکھتے ہیں. یہ جنت سے آواز آئی. میں کہوں گی السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. سلام ہو آپ کے اس سر پر جو کبھی جانور کی گردن میں لٹکایا گیا، کبھی تنور میں رکھا گیا، کبھی راہب اسے اپنی عبادت گاہ میں لے گیا، کبھی نیزوں پر سوار ہوا، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اور زینب کبریٰ کہتی رہی اے میرے ماں جائے حسین، یہودیوں کو مسلمان کرنے والا مظلوم میرا بھائی، آ اپنی یتیمہ سے بھی دو جملے بات کر لے. تیری سکینہ تڑپ رہی ہے، قرآن پڑھنے والا بھائی. حاضردارو، میرے آقا نے قرآن کی تلاوت اس لیے بھی کی تھی، ذاکرین پڑھتے ہیں تاکہ اس کی بچی مظلوم یتیمہ
کو سکون مل جائے. لیکن افسوس حسین قرآن سے تسلی دے رہے ہیں لیکن اہل شام پتھراؤ کر رہے ہیں. جب پتھراؤ کرتے ہیں تو یتیمہ حسین اور تڑپ جاتی ہے. سلام ہو اسیران کربلا پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ امام حسین کی اس سر کی مظلومیت کا قسم. بار الہ منتقم خون حسین کو اذن ظہور عنایت فرما. پروردگارا امام کی ہر قربانی کا واسطہ ہمیں قلب سلیم، قلب منیب، قلب مطہر، قلب پاک، وہ قلب جو عرش الرحمن ہے، ہم سب کو عنایت فرما. یا رب یا رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. بانیان مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ یا رب یا رب یا رب. جو بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا دے دے اور ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. متقبل